اب یہ خود سرکار بیان کر رہے ہیں کہ فرشتے کہہ رہے تھے کہ میری امت کا ایک بندہ رکھو، 10 رکھو، 1000 رکھو. تو مجھے بتاؤ جو ان بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ 40 سال پہلے نبی ہیں یا بعد میں نبی ہیں، تو بتاؤ جن کو یہ پتہ ہے کہ میری امتوں کی بات ہو رہی ہے، ان کو اپنے امتی کا پتہ ہے کہ اپنے نبی ہونے کا پتہ نہیں ہے. جس وقت نبی دنیا میں آئے اگر امتی ہو تو وہ نبی ہوتا ہے، امتی نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہوتا. تو سرکار فرما رہے تھے کہ میرے ہر امتی سے وزن کیا جا رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا. تو سرکار کو جب اپنے امتی کا پتہ ہے، اپنے نبی ہونے کا بھی پتہ ہے، اگر فرشتوں کو پتہ ہے کہ ان کی امت میں سے نکالو تو فرشتوں کو نبی ہونے کا پتہ ہے تو ان کو بھی پتہ ہے. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے فقط ایسا نہیں ہے، کنت نبی و آدم بین الماء والجسد، کہ میں تو تب بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا خمیر بھی تیار. آمد مصطفیٰ مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا، اول کی آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا. اول کی انہوں نے بات کی ہے تو اس پر ایک اعتراض ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اول بھی مانتے ہو آخر بھی مانتے ہو، تو پھر جو اول ہیں تو پھر بتاؤ آخری کون ہے؟ ایک اول بھی ہو آخر بھی ہو، ایسا تو نہیں ہوتا. آپ قرآن میں کہتے ہیں کہ سرکار آخری نبی ہیں، لیکن آپ ان کو اول کہیں تو پھر آخری کیسے ہیں؟ اگر اس وقت آپ اول مان لیں تو بعد میں تو 1,24,000 یا دوسری روایت کے مطابق 2,24,000 نبی آئے تو ختم نبوت والا عقیدہ تو سلامت نہیں رہتا ہے. تو آپ کیسے ان کو اول مانیں؟ یا اول مانیں یا آخر مانیں. جو اول ہو آخر بھی ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا. ہاں آخر مانیں تو پہلے والے نبی وہ آگے، ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ بات ٹھیک ہے. لیکن آپ اول مان کر تو پھر آخر بھی ان کو مانیں، اس سے عقیدہ تو خراب ہوتا ہے. تو انہوں نے اگرچہ قرآن و سنت کے خلاف یہ نظریہ بنایا، لیکن اگر وہ دنیاوی مثال سے بھی سمجھنا چاہیں تو ہم ان کے پیٹ میں جو دلیل کا مروڑ ہے اسے ختم کریں گے. آپ جب کپڑے کا ایک تھان بناتے ہیں اور ایک کپڑا جو پہلے والا ہے آپ جب اس کو لپیٹتے ہیں اور پھر اس پر مزید لپیٹتے جائیں، بالفرض آپ نے 10 کپڑے وہ لپیٹے اور سب سے پہلے جس کو لپیٹا وہ پہلا ہے، لیکن جب کھولنے کی باری آئے گی تو جو پہلے لپیٹا تھا اس کی باری آخر میں آئے گی. اگرچہ پہلے وہ لپیٹا گیا لیکن کھولنے میں باری اس کی آخر میں آئی. اگر کپڑا پہلا بھی ہو آخری بھی ہو اس پر کوئی کلام نہیں، تو میرے نبی اول بھی ہیں، میرے نبی آخر بھی ہیں، اس سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا. سرکار کی اس شان پر بھی اگر کوئی اعتراض کرے تو اس نے تو دنیا کو نہیں سمجھا، وہ قرآن و سنت کو کیسے سمجھے گا؟ قرآن و سنت کو وہ سمجھے کہ جس میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے فمن اخذہ منہ بحظ وافر، کہ جو میرے علم میں سے کچھ لینا چاہتا ہے تو پھر وہ چھوٹی گٹھری نہ باندھے، آخری سانس تک باندھتا رہے. اور وہ سرکار کا علم جو قیامت تک کا ہے، اس میں سے جس کو حصہ میسر آتا ہے اسے سرکار کی عظمت کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوف محسوس کیا کہ ان پر سایہ ہو چکا ہے اور ان پر کسی جن نے غلبہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. حضرت حلیمہ نے اپنی 2 سال کی مدت پوری نہ کی، واپس آ گئیں اور کہا کہ میں آپ کا بیٹا سپرد کرنے آئی ہوں. تو حضرت آمنہ کہتے ہیں اس وقت تو بڑے لالچ کا اظہار کر رہی تھی، اور یہ لالچ تو اچھی ہے کہ سرکار کی خدمت کا موقع مل جائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا تو آپ نے اس شرط پر آزاد کیا تھا، آزاد اس لیے کروں گی کہ ساری زندگی تم نے میرے محبوب کی خدمت کرنی ہے. تو خدمت کا فریضہ تو بڑا اچھا ہے. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم اس وقت بڑا اصرار کر رہی تھی، اب مدت ختم ہونے سے پہلے کیسے لے آئی؟ تو کہتی میں نے سچی بات نہ بتائی، میں نے کہا کہ اب یہ مضبوط ہو گئے ہیں اس وجہ سے میں واپس لے آئی. تو چونکہ انہوں نے تو دیکھا تھا کہ ہر شے پر نور تھا، انہوں نے کچھ دیکھا ہے جو انہیں سمجھ نہیں آ رہی. تو حضرت آمنہ کہتے نہیں مجھے سچی بات بتاؤ. حضرت حلیمہ کہتی خدا کی قسم انہوں نے مجھے اس وقت چھوڑا ہی نہیں جب تک میں نے سچی بات نہیں بتائی. تو کہتے میں نے کہہ دیا کہ یوں واقعہ ہوا ہے کہ 2 شخص آئے، انہوں نے سینہ چیرا ہے، دل نکالا اور یہ بیان کر رہے ہیں، تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں کسی جن کا ان پر سایہ نہ ہو. تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اے حلیمہ
میں رب کی قسم اٹھا کر کہتی ہوں واللہ ما للشیطان علیہ السبیل، کا شیطان یا سارے جن مل بھی جائیں، میں یہ تو مان سکتی ہوں کہ پوری دنیا پر وہ کنٹرول کر رہے، لیکن میرے بیٹے کا تو بال بھی باقا نہیں کر سکتے۔ ما للشیطان علیہ السبیل، کہ اس کا تو راستہ ہی نہیں ملتا شیطان کو، میں کیسے مان جاؤں کہ ان پر سایہ ہے؟ کیوں کہ اس واسطے انہو لابنی ھذا شأن عظیم، کیا میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں اگرچہ بچہ ابھی چھوٹا ہے لیکن اللہ نے اسے عظیم شانوں کا مالک بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہر جگہ پر جو شان مصطفیٰ کے بورڈ لگے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہر جگہ پر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ، تم یہ جملہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو ہم کہتے ہیں یہ ہم اپنی زبان سے نہیں بولتے، یہ تو سنت آمنہ ہے، اور یہ ٹائٹل حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت عطا کیا ہے، تو ہم نہ تو سرکار سے بے وفائی کریں گے نہ سرکار کی ماں سے بے وفائی کریں گے، سرکار کی ہر وقت شان بیان کرتے رہیں گے، اور لفظ شان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور شان مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ شان بیان کریں، اس میں دو فائدے ہیں، مصطفیٰ کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے، آمنہ کی سنت بھی زندہ ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ زمانہ بچپن ہے لیکن برکتیں اتنی ہیں کہ آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ تو ابھی تو زمانہ طفولیت کا ہے، تو جب سرکار نے مزید اعلان نبوت فرمایا، پھر جب سرکار علیہ السلام نے اعلان نبوت کے بعد پیغام آگے پہنچایا، اس وقت کے برکات، اس وقت کے جو اسرار و رموز، وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم جو کمزوری اور سستی آئی ہے ذکر رسول سے، اس کو ہم دور کر کے ایک طاقت لیں، ایک قوت لیں اور بیٹری چارج کریں، اور فقط ذکر رسول